بہت پروفیشنل اسکل ہے، اور اس میں بھی جو ہے لاکھوں ڈالر، ہزاروں ڈالر جو ہے، لیکن اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جسے جو ہے آپ کو اس طریقہ کار سے انشاءاللہ اگر آپ چلیں گے تو پھر جو ہے آپ اس سے بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں۔ تو وہ پروسیجر کیا ہے، وہ جو ہمارے پاس ہے، جو طریقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کس طریقے سے آپ نے جو ہے اس پر لے کے چلنا ہے، تو وہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر نوٹ پیڈ پر جو ہے وہ لکھتا ہوں ساتھ ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کو وہ اس کا پتہ بھی چل جائے، اور آپ کو یاد بھی رہے کہ ہم نے کس طریقے سے چلنا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے گرافک ڈیزائننگ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ نے جو ہے لرن گرافک ڈیزائننگ فرام بیسک، ٹھیک ہے، آپ نے بیسک جو ہے وہ ضروری جو ہے وہ کیا کرنا ہوتا ہے کہ لرن کرنا ہوتا ہے، سیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ گرافک ڈیزائننگ کو بیسک سے نہیں سیکھیں گے تو ایڈوانس میں آپ کو پھر مسئلے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو بھی اسکل یا جو بھی سبجیکٹ ہم سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا بیسک پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم آتے ہیں ایڈوانس پر، ٹھیک ہے۔ تو بیسک آپ کو آنے چاہیے، پھر آپ نے جو ہے گرافک ڈیزائننگ میں جو سافٹ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے وہ سیکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لرن گرافک ڈیزائن سافٹ ویئرس، ٹھیک ہے، اس کو آپ سافٹ ویئر بھی لکھ سکتے ہیں، ٹولز بھی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو سیکنڈ نمبر پر ہے یہ سب سے ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے کس طریقے سے چیزیں بنا لی ہے، یعنی آپ نے ایڈوبی السٹریٹر کو کیسے استعمال کرنا ہے، ایڈوبی فوٹوشاپ کو جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو اگر یہ دو سافٹ ویئرز آپ سیکھ لیں، ویسے تو ہمارے پاس گرافک ڈیزائننگ کے لیے اور بھی سافٹ ویئرز ہے، جیسے کہ کوڈل ڈرا ہے، اور ایڈوبی این ڈیزائن ہے، اور ایڈوبی جو ہے ڈائمینشن ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے جو ضروری سافٹ ویئر ہے ہمارے پاس، وہ ہمارے پاس ہے السٹریٹر، جو کہ ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ چینل سے ویڈیو دیکھ لیا کریں تو انشاءاللہ آپ کو ایڈوبی السٹریٹر جو ہے وہ سمجھ آنا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے فوٹوشاپ، جو کہ انشاءاللہ آپ کو فیوچر میں جو ہے وہ بتا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دو سافٹ ویئرز آپ نے ایسے سیکھنے ہیں کہ اس پر آپ نے جو ہے کمانڈ حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو جو ہے اس کو جو دو سافٹ ویئرز میں نے آپ کو بتایا، آپ نے اس پر جو ہے 100% جو ہے وہ کمانڈ حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی بھی سافٹ ویئر جو ہے کوئی بھی جو ہے اس پر 100% کمانڈ نہیں حاصل کر سکتا، کیونکہ اس میں اپڈیٹس آتے ہیں، اس میں بہت ایسے چیزیں ہیں کہ اگر ایک بندہ چاہے بھی کہ اس کو میں 100% سیکھ لوں تو وہ نہیں سیکھ پاتا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے اتنا کرنا ہے جتنا آپ کا کام ہوتا ہے وہ آپ آسانی سے اس سے کر سکیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے گرافک ڈیزائننگ کے رولز وغیرہ جو ہوتے ہیں، پرنسپلز جو ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ اب پرنسپل کا اگر اسپیلنگ غلط ہوا تو آپ خود سے ٹھیک کر لینا، ٹھیک ہے۔ پرنسپل کے بعد ہمارے پاس ڈیزائن پرنسپلز آتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ڈیزائن رولز کے ڈیزائن کس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے بنا دینے کہ ڈیزائن میں کون سی چیزیں ہونے چاہیے، کون سی چیزیں نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں سب سے، یعنی فوٹوشاپ اور السٹریٹر تو آپ نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو ڈیزائن پرنسپلز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیزائن کس طریقے سے بنتا ہے، اور ڈیزائن ہم جس بھی کیٹیگری میں بنا رہے ہیں تو وہ اس کیٹیگری کو شو بھی کر دے، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو آگے کلاسز میں بتا دیے جائیں گے، لیکن آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے کہ آپ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے کہ اس نے فوٹوشاپ اور السٹریٹر کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ سیکھ لیا، لیکن اس کو ڈیزائننگ کا رولز اور پرنسپل نہیں پتا، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں ایک پوسٹ بنا رہا ہوں اور اس میں مجھے کون سے کلرز یوز کرنے چاہیے، کون سے فونٹس استعمال کرنے چاہیے، ٹھیک ہے نا، کون سے جو ہے اس کا شیپس جو ہے ہم نے استعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تب تک جو ہے آپ اس کو گرافک ڈیزائنر نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہو گیا۔ تو السٹریٹر اور فوٹوشاپ سے کوئی بھی ڈیزائنر نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ آپ ڈیزائنر بنیں گے ڈیزائن پرنسپل کو جاننا، ڈیزائن رولز کو جاننا، اور اس چیز کو سمجھنا کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک بندہ آ جاتا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ میرا ایک جو ہے ہم نے ایک فار ایگزامپل
بیبی شوز کا ایک برانڈ لانچ کرنا ہے، یعنی فار ایگزامپل ایک بچوں کا جو جوتے ہوتے ہیں، شوز ہوتا ہے، اس کا برانڈ ہم نے لانچ کرنا ہے، اور اس برانڈ کے لیے آپ نے ڈیزائن بنانا ہے، اور آپ اس کے لیے جو ڈیزائن بنائے وہ جو ہے وہ بیبی شوز کا بالکل مختلف ہو، یعنی اس کو وہ شو ہی نہ کرے، تو اس کا جو برانڈ ہے وہ پھر ریجیکٹ ہو جائے گا، اس کا جو پروجیکٹ ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس نے بالکل مختلف کیا ہے، تو آپ کو ان چیزوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار ہم نے فار ایگزامپل بیبی شوز پر کام کرنا ہے، تو آپ نے اس کا تھیم یعنی اس کا کلر، اس کا فونٹ سٹائل اور اس کا جو شیپس وغیرہ ہے وہ ایسے استعمال کرنا ہے کہ وہ اس کیٹیگری کو شو کر سکے، تو تب جا کے آپ جو ہے ڈیزائنر جو ہے وہ کہلا پاؤ گے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے سب سے جو ہے السٹریٹر فوٹوشاپ تو آپ نے جو ہے وہ کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن اگر آپ نے ڈیزائنر بننا ہے تو پھر آپ نے جو ہے یہ سب سے پہلے جو ہے یہ والا لائن جو ہے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ڈیزائن پرنسپلز اور ڈیزائن رولز کو جو ہے وہ فالو کر کے اپنا ڈیزائن اچھے سے اچھے جو ہے وہ بنا دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جب یہ دو چیزیں، ٹھیک ہے، پہلے نمبر پر میں یہ رکھوں گا، دوسرے نمبر پر آپ نے یہ چیزیں سب سے اچھی طریقے سے سمجھنا ہے، لیکن یہ دونوں آپ اکٹھا سیکھیں گے تو آپ کو فائدہ دے گا، ایسا نہیں ہے کہ فار ایگزامپل آپ اس کو پہلے سیکھ لو اور اس کو چھوڑ دو تو پھر بھی کام نہیں ہوگا، اگر اس کو سیکھ لو اور اس کو چھوڑ دو تو پھر بھی آپ جو ہے ڈیزائنر نہیں بنو گے، تو یہ دو چیزیں جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی بندے کے لیے کہ یہ سیکھے، اور پھر جو ہے آپ اس کو جو ہے گرافک ڈیزائننگ کہلا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے کہ فار ایگزامپل ہم نے ڈیزائننگ بھی سیکھ لی، ہمیں یہ پتہ بھی چل گیا کہ آپ نے کس طریقے سے کسی بھی کیٹیگری میں کام کیسے کرنا ہے، آپ ایک ڈیزائنر بن چکے ہیں، تو پھر آپ کے پاس آتا ہے کہ اب آپ کو جو ہے پیسوں کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ کوئی اسکل سیکھتا ہے تو اس لیے سیکھتا ہے کہ ہم نے اس سے پیسے کمانے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ نے جو ہے یہ چیز دیکھنا ہے کہ آپ نے پیسے کس طریقے سے کمانے ہیں، یعنی لوگ آپ کو کس طریقے سے جانیں گے کہ ہاں یہ ایک ڈیزائنر ہے اور اس پر میں کام کروں گا اور آپ کو وہ پیسے دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے آپ نے بنا دینا ہے پورٹ فولیو، ٹھیک ہے؟ میکنگ میکنگ گڈ یا اوسم آپ سے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوسم پورٹ فولیو۔ اچھا، اسپیلنگز میں مسٹیک آتے ہیں تو آپ اس کو خود سے ٹھیک کر لینا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مجھے اسپیلنگز میں مسٹیکس جو ہے وہ آتے رہتے ہیں، تو چلو یہاں پر میں لکھتا ہوں گڈ پورٹ فولیو، ٹھیک ہے؟ اب پورٹ فولیو کیا چیز ہوتا ہے؟ تو پورٹ فولیو ہمارے پاس ایک اب ہمارے کام کا ثبوت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فار ایگزامپل کوئی بھی بندہ آتا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں ڈیزائنر ہوں، تو وہ آپ کو کہے گا کہ تم اپنے پروجیکٹس مجھے دکھاؤ جو تم نے کیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس کو اپنا پورٹ فولیو کا لنک سینڈ کرتے ہو، آپ کا ڈیزائنز دیکھتے ہیں، جو ڈیزائن آپ نے بنائے ہیں، اور اگر اس کو آپ کے ڈیزائنز کے جو پروجیکٹس ہیں وہ پسند آئے تو پھر آپ کو وہ جو ہے کام دے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے آپ نے فوٹوشاپ السٹریٹر بھی سیکھ لی، ڈیزائننگز بھی سیکھ لیا، کس طریقے سے ڈیزائننگ کرنا ہے، لوگو ڈیزائننگ کرنا ہے، پوسٹ ڈیزائن کرنا ہے، کس طریقے سے ویڈنگ کارڈز ڈیزائن کرنے ہیں، کس طریقے سے آپ نے بزنس کارڈ ڈیزائن کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی ڈیزائنز ہیں وہ سیکھ لی، تو اس کے بعد آپ نے جو ہے پورٹ فولیو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ بنا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ پورٹ فولیو آپ بنائیں گے، اس کے لیے میں آپ کو 2 ویب سائٹ بلکہ 3 ویب سائٹ ریکمینڈ کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے فلک آر، ٹھیک ہے؟ .com یا .net ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن فلک آر ہے، اسی کے سے behance.com ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ڈریبل، ٹھیک ہے؟ تینوں پر میرا پورٹ فولیو بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ڈریبل جو ہے آپ کو یوٹیوب پر بہت سارے لوگ ڈریبل اور بیہانس بتائیں گے، لیکن فلکر کا نہیں بتائیں گے، انشاءاللہ فلکر پر میں اپنا ایک پلے لسٹ بنانے والا ہوں، آپ کو یوٹیوب پر پھر مل جائے گا انشاءاللہ، میں آپ کے پاس جو ہے وہ لنک بھی شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ، تو آپ وہاں سے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آپ نے فلکر پر کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا پورٹ فولیو بنانا ہے۔ فلکر میں جو سب سے فائدے کی بات ہے، یہاں پر آپ ہر ڈیزائن کیٹیگری کے لیے الگ الگ ایک پلے لسٹ بنا سکتے ہیں، اور آپ وہاں پر جو ہے اپنے ڈیزائن جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہانس پر بھی ہوتا ہے اور ڈریبل پر بھی ہوتا ہے۔ اچھا، پورٹ فولیو میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کروا دوں، پورٹ فولیو ہمارے پاس ویب سائٹ ہوتا ہے جہاں پر آپ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں، اور آپ وہاں پر سمپلی اپنے پروجیکٹس جو ہے جو چیزیں آپ نے بنائی ہوتی ہے وہ آپ جو ہے کیا کرتے ہیں، اپلوڈ کر لیتے ہیں، تاکہ اگر کوئی دوسرا بندہ آپ سے کل جا کے آپ کے ڈیزائنز مانگے تو آپ اس کو لنک صرف شیئر کر کے وہ آپ کا سارا پروجیکٹس دیکھ لے، ٹھیک ہو گیا؟
اچھا، اب یہ بھی کویشچن آتے ہیں کہ سر فار ایگزامپل ہم نے کوئی پروجیکٹ ہی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بندہ ہم سے کوئی بھی چیز نہیں بنایا ہے، ہم نے ابھی تک کوئی پیسے بھی نہیں بنائے، تو ہم کس طریقے سے نا وہ کریں گے، جو ہے وہ نوٹ کریں گے، ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو انشاءاللہ بتایا جائے گا آگے کلاس میں کہ اپنے طریقے سے فیک ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو جو ہے اس طریقے سے اپنا پورٹ فولیو بنا کے پھر انشاءاللہ آپ کو پروجیکٹس بھی آنے لگیں گے. تو فیک پروجیکٹس بنانا یہ سب کچھ چیزیں انشاءاللہ آپ کے آگے کورس میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، جب آپ سب سے اچھا جو ہے ایک پورٹ فولیو بنا دیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ سمپلی کیا کریں گے کہ آپ پھر جائیں گے فری لانسنگ کی طرف، ٹھیک ہے. فری لانسنگ ٹھیک ہو گیا. فری لانسنگ ہمارے پاس دو قسم کے فری لانسنگز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہو. ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ٹریڈیشنل، ایک ہمارے پاس ہوتا ہے نان ٹریڈیشنل مارکیٹ. ٹریڈیشنل مارکیٹ اور نان ٹریڈیشنل مارکیٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں فری لانسنگ میں. تو ٹریڈیشنل کیا ہے، نان ٹریڈیشنل کیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو اسی ہی کورس میں آگے کلاسز میں پتہ دیا جائے گا. تو فی الحال اس کو آپ ٹینشن نہ لے لیں. تو فری لانسنگ میں ہم پھر جب آپ کے پاس پورٹ فولیو آ جائے، آپ کو ڈیزائننگ کی سمجھ بوجھ آ جائے، تو پھر آپ نے فری لانسنگ کی طرف آنا ہے. اور فری لانسنگ پر جو ہے آپ نے سب سے پہلے جو کام سٹارٹ کرنا ہے وہ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے ایڈوبی اسٹاک پر، ٹھیک ہے. اب ایڈوبی اسٹاک کیا چیز ہوتا ہے اور اس پر ہم کیسے کام کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا پھر بتا دیتا ہوں. فری پک پر آنا ہے آپ نے، ٹھیک ہو گیا. فری پک کے بعد آپ نے آنا ہے شٹر اسٹاک پر، شٹر اسٹاک ہو گیا. اس کے بعد آپ نے آنا ہے جو ہے شٹر اسٹاک بھی ہوگا، وکٹ جی پر آپ نے آنا ہے، ٹھیک ہے. یہ سارے ویب سائٹ وہ ہے جس پر میں خود کام کرتا ہوں، جس سے میں خود پیسے کما رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ 5 ویب سائٹ ہو گئے. 5 ویب سائٹ پر آپ نے آنا ہے. جب ان 4-5 ویب سائٹ پر آپ کام سٹارٹ کر دیں، آپ کا فائلز اپروو ہونے لگے، تو اس کے بعد آپ نے آنا ہے فائیور پر، ٹھیک ہے. تو فائیور پر آپ آئیں گے تو آپ پھر بہت زیادہ پروفیشنل ہو چکے ہوں گے، کیونکہ ایڈوبی اسٹاک، فری پک، شٹر اسٹاک اور وکٹر جی جو ہے یہ ہر کسی کا فائلز جو ہے وہ اپروو نہیں کرتے. اگر آپ کا کوالٹی کا کانٹینٹ ہے، کوالٹی کے ڈیزائنز ہے تو وہ اپروو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سر ڈیزائن کراؤڈ کی وہ لوگوں کی ویب سائٹ بھی ہے نا ایک. ہاں ہاں، وہ میں نے نہیں نکالا. گڈ ویز، آپ مجھے آپ نے یاد دلا دیا، ٹھیک ہے. ڈیزائن کراؤڈ ہے ہمارے پاس، اور بھی ہے کراؤڈ، ٹھیک ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈیزائن کراؤڈ کے بعد ہے فری لانسر ڈاٹ کام. فری لانسر ڈاٹ کام ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. تو یہ سارے ویب سائٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں جس پر آپ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے آنا ہوتا ہے فائیور پر. اور فائیور پر کیا چیز کام ہوتا ہے، اب 1 بائی 1 ویب سائٹ کو ہم سیکھتے ہیں کہ اس پر کس طریقے سے کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جو یہ 4 ویب سائٹ ہے، یہ ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو میں نیچے کر لیتا ہوں. یہ 4 ویب سائٹ ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسٹاک ویب سائٹ، ٹھیک ہے نا. یا اس کو ہم کہتے ہیں پیسو انکم ویب سائٹ، پیسو انکم ویب سائٹس. اچھا، پیسو انکم ویب سائٹ کون سے ویب سائٹ ہوتے ہیں کہ وہ ویب سائٹ جب آپ سو بھی رہے ہو تو وہ آپ کے لیے پیسے کما کے دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس نے امیزون پر کام سٹارٹ کیا ہے، تو وہ سمپلی کیا کرتا ہے کہ وہ کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے اس پر لانچ کرتا ہے، اس کو اپٹومائزیشن کر لیتا ہے، اور پھر جو ہے وہ سو بھی رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس آرڈر آ جاتا ہے، پھر وہ جب جاگتا ہے تو اس کو ہینڈل کرتے ہوئے وہ پیسے کماتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے اس سے بھی آسان ہمارے پاس یہ 4 ویب سائٹ ہے. اس پر آپ سمپلی کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنا لوگوز بناتے ہیں، پوسٹر بناتے ہیں، بینرز بناتے ہیں، اور وہ آپ ان 3-4 ویب سائٹ پر اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب وہ اگر آپ کے پاس وہ اپروو ہو گئے، ٹھیک ہے نا، آپ کے جو ویب سائٹس جو ڈیزائنس ہے وہ اپروو ہو گئے، تو پھر اگر آپ کے ڈیزائن کسی کو پسند آ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ خرید لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب وہ خریدتا ہے تو خریدنے کے پیسے جو ہے اس میں سے 20% وہ ویب سائٹ والے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور 80% کے جو ہوتے ہیں وہ آپ کو اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں، اور پھر جو ہے آپ اس کو آسانی سے وڈرا کر سکتے ہیں. دوسرا اس کا سب سے جو بہت اچھا فائدہ یہ ہے کہ یہ جب تک یعنی اگر آپ خدا نخواستہ آپ مر بھی جائے تو اس کے پیسے چلتے رہتے ہیں، آپ کے بچوں کو بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن صرف آپ کو سمجھانا تھا، ٹھیک ہے.
لیکن یہ اکاؤنٹس، اس کے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں آپ کے، یہ بلیک بھی ہو سکتے ہیں۔ بلیک کس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی دوسرے کا کام اٹھا کے یہاں پر اپلوڈ کیا تو پھر آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو سکتا ہے، تو آپ نے وہ کام نہیں کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چار سائٹ ہمارے پاس، اس سے اور بھی ہے لیکن وہ بہت زیادہ ٹف ہے، وہاں پر مجھے ابھی تک جو ہے ایکسیس نہیں ملی ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ لوگوں کو بھی نہیں ملے گی۔ لیکن یہ چار ویب سائٹ جو ہے بہت ایزی ہے، اس پر کوئی بھی جو ہے وہ کام کر سکتا ہے۔ تو آپ نے پیسو انکم پر بھی آنا ہے، تب آپ کے پیسو انکم سے پیسے اسٹارٹ ہو جائے، پیسو انکم یعنی ان ویب سائٹ سے آپ کے ڈالر سٹارٹ ہو جائے، تو پھر آپ نے آنا ہے ڈیزائن کروڈ، فریلانسر اور فائیور پر، ٹھیک ہے۔ اب ڈیزائن کروڈ جو ہے ہمارے پاس ویب سائٹ جو ہے، یہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہر روز لاکھوں کی تعداد میں پروجیکٹس آتے ہیں، لوگ پروجیکٹس اپلوڈ کرتے ہیں، $100 کا، $150 کا، ٹھیک ہے نا، اور وہ کنٹیسٹ ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، وہاں پر ہر ڈیزائنر جو ہے اس کے لیے ڈیزائن بنا کے سینڈ کر دیتا ہے۔ ان میں سے جو ہے وہ جو کلائنٹ ہوتا ہے وہ ایک ڈیزائن اٹھاتا ہے، اس کو پسند کر لیتا ہے، اور جو بھی ڈیزائنر وہ جو کانٹیسٹ ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے، ون کر جاتا ہے، تو پھر اس کو 150 یا جتنے بھی اس کے پروجیکٹس کے ڈالرز ہوتے ہیں وہ اس کے اکاؤنٹس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے freelancer.com بھی سیم ڈیزائن کوڈ کے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ پروجیکٹس پر خود بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ پھر آتا ہے تو فائور میں ہم اپنا سمپلی جو ہے گگ بناتا ہے، یعنی اپنا سروسز جو ہے وہاں پر لگاتے ہیں، اور پھر لوگ آتے ہیں، اگر آپ کا سروسز ان کو پسند آیا تو آپ کو وہ آرڈر دیتا ہے، پھر آپ اس کے لیے جو ہے وہ آرڈر بنا دیتا ہے، اور جب آپ اس کو ڈیزائن سینڈ کر لیتے ہیں اور اس کو پسند آ جاتا ہے تو وہ آپ کو جو ہے سمپلی اس کا پے کر کے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے اپ ورک کا، ٹھیک ہے۔ اپ ورک جو ہے ہمارے پاس، یہاں پر ہر روز لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہی پروجیکٹس آتے ہیں، اور ہر بندہ جو ہے اس پر اپنا جو ہے پروپوزل بیچتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو بھی سلیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کلائنٹ کے لیے وہ بندہ کام کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے یہ فریلانسنگ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ چار ویب سائٹ بھی جو ہے بہت اچھے ہیں، لیکن آپ نے ایز اے بگنر جو ہے ان چار ویب سائٹ سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ پہلے کچھ ہی ڈالر جو ہے سٹارٹ ہو جائیں گے، تو آپ کو پھر یقین ہو جائے گا کہ ہم کر سکتے ہیں، اور سب سے جو اچھی بات ہے کانفیڈنس، کہ جب آپ میں کانفیڈنس آ جاتا ہے نا، تو پھر آپ کام بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ کرنے لگتے ہیں۔ اچھا، دوسرا بات میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ آپ نے، اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے، آپ نے ڈیزائننگ بھی سیکھنا ہے، لیکن جاب نہیں چھوڑنا تب تک کہ جب فار ایگزامپل آپ کو لگے کہ یار اب میں ہر مہینے جو ہے فریلانسنگ سے 70 سے لے کر 1 لاکھ تک میں آسانی سے کماتا ہوں، یعنی فار ایگزامپل اگر میں مہینے میں جو ہے فار ایگزامپل 2 ہفتے بھی کام کر لیتا ہوں تو پھر بھی میں جو ہے آسانی سے 70 سے لے کر 80,000 90,000 1 لاکھ تک کما لیتا ہوں، تو پھر آپ اگر جاب چھوڑنا چاہے تو آپ پھر اس کو چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اسٹوڈنٹس ہیں فی الحال جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں جاب، تو آپ اپنا اسٹڈی جو ہے وہ جاری رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ ڈیزائننگ بھی کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اپنا فری لانسنگ کیریئر بھی بنا لیں اور اسٹڈی بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کو جاب ملتا ہے تو آپ جو ہے جاب بھی جوائن کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کو اگر لگے کہ ہاں اب مجھے جو ہے فری لانسنگ سے مجھے آرڈرز بھی آ رہے ہیں، میرا جو برانڈ ہے، میرا جو نیم ہے وہ بھی مشہور ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں فری لانسنگ کی اچھی خاصی کمائی کر سکتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، 60-70 ہزار میں آسانی سے کما لیتا ہوں مہینے کا، تو پھر جو ہے آپ جاب کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ جو ہے 20-25 ہزار 30 ہزار تک کما رہے ہو اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں، تو پھر بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن پیسے تھوڑا سا زیادہ ہو جائیں گے، آپ کو کانفیڈنس آ جائے کہ آپ میں فری لانسنگ سے اپنا فیوچر بنا سکتا ہوں، اپنا جو سارا وقت ہے وہ میں فری لانسنگ کو دوں گا، تو پھر انشاءاللہ میں اس کو 70-80 پر بھی لے جا سکتا ہوں، 1 لاکھ سے اوپر بھی لے جا سکتا ہوں، تو پھر جو ہے آپ نے جاب جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کانفیڈنس نہیں ہے اور ضروریات زیادہ ہے، اور آپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے جاب چھوڑ دیا اور فری لانسنگ میں، کیونکہ فری لانسنگ ایسا چیز ہوتا ہے کہ کبھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، یہ چلتا رہتا ہے، تو پھر آپ نے جو ہے وہ نہیں کرنا ہوتا۔ اب میں ہوں تو الحمدللہ میں اس سے بہت سارے پیسے کما، بہت سارے ڈالرز کما رہا ہوں، لیکن ابھی بھی جو ہے میں اپنا ٹیچنگ بھی کرتا ہوں، انسٹیٹیوٹ بھی ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا، تو اگر
فریلانسنگ کبھی تھوڑا سا ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے، یعنی پروجیکٹس وغیرہ جو ہے وہ آنے بند ہو جاتے ہیں یا کچھ مسئلہ بھی آ جاتے تو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، وہاں پر ہم کلاسز بھی دیتے ہیں، کورسز بھی کرواتے ہیں، تو ہمارا پیسے جو ہے وہ آتے رہتے ہیں، تو ہم اس سے جو ہے آسانی سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بھی جو ہے گرافک ڈیزائننگ کو سیکھ لے اچھی طریقے سے، پھر آپ پیسے کمانے لگے، آپ کو تجربہ ہو جائے، تو آپ پھر جو ہے کسی کے ساتھ ٹیچنگ بھی کر سکتے ہیں، گرافک ڈیزائننگ کے اسپیشل کلاسز بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ بھی یہ چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کانفیڈنس ہو جائے کہ ہاں اگر میں ایک جگہ پر ٹیچنگ کروں گا اور وہاں پر جو اسٹوڈنٹس آئیں گے وہ مجھ سے خوش ہوں گے، اس کو میں اپنے سائڈ سے جو ہے 100% دے سکتا ہوں، تو پھر آپ نے ٹیچنگ پر آنا ہے۔ ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ نے پیسوں کی لالچ میں آ کے دوسروں کی زندگی جو ہے وہ خراب کر دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں آپ نے کبھی بھی نہیں کرنی ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس گرافک ڈیزائننگ کا جو ایک روڈ میپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کہ ہر کسی کو جو ہے اپنے ہوتی ہے کہ یار گرافک ڈیزائننگ ہم کہاں سے سٹارٹ کر لے اور کس طریقے سے کر لے، تو اس کا یہ روڈ میپ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ دوبارہ بھی تھوڑا سا آپ کو سمجھا لیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے گرافک ڈیزائننگ کے بارے میں بیسک سیکھنا ہے کہ گرافک ڈیزائننگ ہمارے پاس ہے کیا، اس کے ٹائپس کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں کون کون سے سافٹ ویئر استعمال ہوتے ہیں، اور سافٹ ویئر جو ہے وہ کون سے ایسے سافٹ ویئرز میں چوز کروں کہ وہ ہمارے پاس سارے ورلڈ میں یعنی انٹرنیشنلی استعمال ہو رہا ہے، نیشنلی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ نیشنلی کا مطلب کہ صرف ایک یا دو ملک میں استعمال ہوتے ہو، نہیں، ایسے سافٹ ویئرز آپ نے سلیکٹ کرنے ہیں کہ ساری دنیا میں وہ استعمال ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے گرافک ڈیزائننگ کے سافٹ ویئر سیکھنے ہیں، جیسے کہ یہ دو وہ سافٹ ویئر ہے جو کہ پورے دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو آپ نے جو ہے اچھے طریقے سے اس کا ہر ٹول سیکھنا ہے، اس کو سمجھ لینا ہے، اس کا انٹرفیس جو ہے وہ سمجھ لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے آنا ہے رولز، گرافک ڈیزائننگ کے پرنسپلز وغیرہ جو ہے سیکھنے کے، اس کے کون کون سی کیٹیگریز ہوتی ہے، اور جو بھی کیٹیگری ہوتا ہے اس میں ڈیزائن کیسے بنانا ہوتا ہے، کلر تھیوری کیا ہوتی ہے، کون سے کلر کون سی کیٹیگری کے ساتھ میچ کرے گا، کون سے کلر کس کیٹیگری میں جو ہے استعمال کرنے چاہیے، فونٹس کیا ہوتے ہیں یعنی جو لکھائی ہوتی ہے، اور کون سی لکھائی جو ہے وہ ہم ڈیزائن میں، یعنی فار ایگزامپل ایک ڈیزائن ہمارے پاس آتا ہے فار ایگزامپل ڈاکٹر کا، تو میڈیکل کے لیے کون سے فونٹس استعمال ہوتے ہیں، کون سے کلرز استعمال ہوتے ہیں، اس میں ہم کون سے شیپس استعمال کریں گے تاکہ اس کا جو ڈیزائن ہے وہ یونیک آ جائے اور اچھا آ جائے، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ چیزیں بھی سیکھ جائیں نا، تو اس کے بعد آپ نے پھر آنا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پورٹ فولیو بنانا ہوتا ہے، فیک پورٹ فولیو اس کو ہم کہتے ہیں، فیک پروجیکٹس جو ہے ہم بناتے ہیں، اور وہ بھی بہت آسانی سے بنتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو آگے کلاس میں جب بتا دیا جائے گا تو آپ خود بھی کہو گے کہ یہ تو بہت آسان ہے۔ تو آپ نے سمپلی پھر پورٹ فولیو پر کام کرنا ہے، پورٹ فولیو میں آپ کے پاس کم از کم 200 فیک پروجیکٹس ہونے چاہیے جس میں آپ لوگو بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگو آپ اپلوڈ کر لے، پوسٹ آپ اپلوڈ کر لے کہ پوسٹ ڈیزائن کیسا ہوتا ہے، بینر ڈیزائن کیسا ہوتا ہے، اس طریقے سے ویڈنگ کارڈز کیسے ہوتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں جو کہ آپ اپنے پورٹ فولیو میں اپلوڈ کریں گے تو آپ کو وہ مدد کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ پھر میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہمارے پاس پورٹ فولیو کے لیے کون سے ویب سائٹ ہوتے ہیں، تو یہ 3 ویب سائٹ سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن فلیکر جو ہے، فلیکر یا فلیکر دونوں آپ کہہ سکتے ہیں، یہ آج کل کسی کو اتنا پتہ نہیں ہے، اتنا یہ فیمس نہیں ہے، لیکن میں نے اس پر کام سٹارٹ کیا ہے اور مجھے اس کا جو فیچرز ہے وہ بہت اچھے لگے ہیں، ٹھیک ہے نا، بنسبت ہمارے پاس جو بیہانس اور ڈریبل ہے، ٹھیک ہے، یہ میں استعمال کرتا آ رہا ہوں، لیکن یہ مجھے جب میں نے فلیکر کو جوائن کیا تو یہ دونوں میں نے جو ہے بلا دیے، اور اب میں سمپلی کام کر رہا ہوں فلپکارٹ پر، ٹھیک ہے، یہ اس کے ساتھ کے بھی ہے، سوری فلپکارٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویب سائٹ پر جو انشاءاللہ آپ کو سکھایا جائے گا تو آپ اس پر پھر پورٹ فولیو بنانا جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی انشاءاللہ سکھا دوں گا کہ آپ نے فیک پورٹ فولیو کیسے بنا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو سب چیزوں کا نالج آ جائے، آپ کا پورٹ فولیو ہو جائے، تو پھر آپ نے آ جانا ہے فری لانسنگ کی طرف، اور فری لانسنگ کی طرف آ کے آپ نے جو ہے سب سے پہلے پیسیو انکم ویب سائٹ پر کام کرنا ہے، جو کہ ہمارے پاس اڈوبی اسٹاک، فری پے، شٹر اسٹاک، وکٹری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک بندہ آ جائے اور وہ اگر آپ کا پورٹ فولیو بھی دیکھے اور آپ کو کہے کہ آپ نے کبھی کسی جگہ پر اپنے فائلز سیل کی ہے، بیچے ہے، کسی کے ساتھ کام کیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ 4-5 ایسے ویب سائٹ ہے جہاں پر میں نے کام کیا ہے، میرے ایسیٹس یہ سیل بھی ہوتے ہیں، اور یہاں پر میں کام کروں، یہاں سے میں خود بھی ڈالرز یا یوروز میں جو ہے وہ پیسے کما رہا ہوں،
ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ نے آنا ہے ڈیزائن کوڈ پر. یہاں پر آپ نے کانٹیسٹ جو ہے وہ پلے کرنے ہوتے ہیں, لڑنے ہوتے ہیں, مقابلہ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہاں سے ان دو ویب سائٹ سے جو ہے آپ نے کانٹیسٹ جو ہے لڑنے ہوتے ہیں, اور یہاں سے بھی جو ہے ان دو ویب سائٹ میں کمال یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بھی پروجیکٹ جیت جاتے ہیں تو آپ جو ہے ایک پروجیکٹ سے 100 سے لے کر $200 یا $500 تک ایک ہی پروجیکٹ سے کما لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر فائیور پر آتے ہیں تو فائیور میں یہ مسئلہ ہے کہ فائیور پر جو ہے آپ کو جو ہے اسٹارٹ کرنا ہوتا ہے $5 کا. اگر پروجیکٹ تھوڑا سا بڑا بھی ہو تو آپ کو $5 ہی ملتے, ٹھیک ہے. لیکن اس سے زیادہ بھی ملتے ہیں, لیکن جب سب سے پہلے میں آپ اسٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے پہلے دن ہوتے ہیں, تو آپ پھر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی سجیسٹ دیتے ہیں کہ آپ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ نہیں جانا ہوتا اپنے $25 اور $30 اور 50 یا $100 پر. ٹھیک ہے. اپ ورک جو ہے یہ بھی ہائی پیڈ ویب سائٹ ہے, یہ بھی ہائی پے کرتی ہے, لیکن اس کے پاس آپ کے پاس بہت اچھا پورٹ فولیو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس تھا گرافک ڈیزائننگ کا ایک روڈ میپ, جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ کس طریقے سے آپ نے گرافک ڈیزائننگ کو ایز اے فیوچر جو ہے وہ لے کے جاتے, اور اس پر جو ہے آپ کام کریں گے انشاءاللہ اس طریقے سے جو طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا. تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ مجھے بھی دعا دیں گے, اور آپ کا جو رزق ہے وہ بھی اس سے سٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس تھا آج کا کلاس کا جو ٹاپک تھا یہ تھا. باقی آپ اپنے کویشچن اور آپ کو مائک اچھا یار آپ کے سلام آئے تھے تو وعلیکم السلام. ٹھیک ہے. آپ جو ہے اپنے رائے کلاس کے ساتھ آؤ, اور اچھا ایسا کہ کسی کا بھی کوئی نہیں ہے, میرے ون بائی سے کوشچن پوچھا, اور آپ کو تو سب سے پہلے میں جو ہے اسکرین کو بند کر لیتا ہوں یہاں سے. اچھا سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں, کیسے اسٹارٹ کریں, محمد سلیم سے اسٹارٹ کرتے. اچھا جی سلیم بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں, اور یعنی آپ اسٹوڈنٹ ہے یا امپلائی ابھی, اور آپ فیوچر میں آپ کے کیا کیا جو ہے وہ کیا پلانز ہے, آپ مجھے وہ تھوڑا سا بتا دیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں کال سینٹر میں جاب کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور میں گرافک ڈیزائن کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. اچھا جی, تو یہ ماشاء اللہ سے آپ کا بہت اچھا ہے ایک سوچ ہے, ٹھیک ہے, مثبت سوچ ہے. تو جی سر. کال سینٹر سے آپ کا جاب بھی ماشاء اللہ سے بہت اچھا ہے, جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کلاس میں پہلے بھی بتایا کہ آپ نے جو ہے جاب کے ساتھ ساتھ اپنا کیریئر بھی آگے لے کے جانا ہے ڈیزائننگ کے ساتھ. تو آپ نے جاب نہیں چھوڑنی جب تک آپ کا جو ہے ڈیزائننگ سے 70-60 ہزار روپے جو ہے پیسے آسانی سے سٹارٹ نہ ہو. تو بہت اچھی بات ہے. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے کہ وہ کباڑ کا کام کرتے تھے, اور وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ڈیزائننگ سٹارٹ کیا یا دوسرا کوئی اسکل سٹارٹ کیا, اور پھر انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا, اور نے ان لوگوں کو جو ہے وہ عزت بھی دیا ہے اور پیسے بھی دیا ہے. تو کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, بس ہم سمپلی محنت رہے اور اس کو جو ہے ایک مشن آپ بنا لے, ایک پلان بنا لے کہ یار ابھی میں جو بھی ہوں, ابھی میں جو بھی کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, تو مجھے اس پر جو ہے ڈیپینڈ نہیں ہونا, میں نے اپنے آپ کو اس جگہ پر لے کے کھڑا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا.
جب اسے پلان کریں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو وہ چیز جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی. اچھا یہ جو ہے کس پر ہے؟ اچھا تبسم آپ مجھے اپنا جو ہے وہ بتائیں. اچھا میں ریکارڈنگ بند کر دیتا ہوں تاکہ یہ کلاس کا ریکارڈنگ یہاں ختم